معروف اداکار اور مصنف اداکار کمال احمد رضوی کی کہانی، ان کے کون سے ڈرامے ہٹ ہوئے۔ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ کمال احمد رضوی صحیح معنوں میں نابیہ روزگار تھے، جنہوں نے اداکاری اور ڈرامہ نویسی کے نئے رجحانات متعارف کرائے۔ کمال احمد رضوی یکم مئی 1930 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس آفیسر تھے لیکن ادبی ذوق کے حامل تھے۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں مذہبی اقدار کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ جب کمال احمد رضوی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو انہوں نے اپنے گھر میں کتابوں کا ایک بڑا خزانہ پایا۔ وہ بڑے حساس شخص تھے اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد وہ اور بھی حساس ہو گئے۔ جب وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے تو انہوں نے اردو کے کلاسیکی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ڈرامہ پڑھا کرتا تھا اور اس کے مکالمے اتنے جاندار ہوتے تھے کہ میں اکثر اوقات وہ مکالمے بولا کرتا تھا۔ کمال احمد رضوی نے اپنے والد کی وجہ سے تھیٹر میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ان کے والد اگرچہ ایک مذہبی آدمی تھے لیکن اسٹیج ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کمال احمد رضوی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اسکول کے دنوں میں کمال احمد رضوی نے شاہی لاک کا کردار ادا کیا۔ اسے ولیم شیکسپیئر نے اپنے پسندیدہ ڈرامے وینس کا تاجر میں شامل کیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک مختصر کہانی لکھی اور اسے شائع کرایا۔ کمال احمد رضوی نے پٹنہ میں یونیورسٹی سے نفسیات میں گریجویشن کی اور پھر 1951 میں کراچی آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 21 برس تھی۔ پھر وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کراچی سے لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شہر ان کے فنکارانہ مزاج کے لیے بہت موزوں ہے۔ انہوں نے لکشمی مینشن میں رہائش اختیار کر لی اور اس طرح وہ سعادت حسن منٹو کے ہمسائے بن گئے۔ انہوں نے یہاں پر اپنے تھیٹر کے کیریئر کا آغاز کیا اور ان کا پہلا ڈرامہ منٹو کے افسانہ بادشاہت کا خاتمہ سے ماخوذ تھا۔ اس کے بعد کمال احمد رضوی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے مشہور ناولوں کے بڑے شاندار تراجم کیے۔ کمال احمد رضوی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جنوبی ایشیا کے مشہور ڈرامہ نویسوں کے ڈراموں کا انتخاب کیا جنہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا۔ اس کتاب کا عنوان تھا منتخب ڈرامے۔ ان ڈراموں کے دوسرے والیوم میں کمال احمد رضوی نے طویل دورانیے کے ڈرامے شامل کیے جن میں خوبصورت انداز بیاں اور حقیقت نگاری نمایاں تھی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 150 کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے 5 شاندار ڈرامے تخلیق کیے جن کے نام تھے جادو کی بوتل، خوبصورت شہزادی، سمندر میں نمک، ہوشیار بلی اور ذہن کی تلاش میں۔ انہوں نے بچوں کے لیے 4 ناول بھی تحریر کیے جن کے نام تھے پانی کا درخت، ایک گھر اور 2 دیواریں شامل ہیں۔ کمال احمد رضوی نے 1951 میں ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے لکھنا شروع کیے۔ ان کے پہلے ریڈیو ڈرامے کا عنوان تھا جب آنکھ کھلی۔ انہوں نے جن ڈراموں کے تراجم کیے ان میں بھوت، برف کا طوفان، کفارہ، نفع اور نقصان، طوفانی بارش اور وحشی بطخ شامل ہیں۔ ان کے کئی ریڈیو ڈراموں نے زبردست مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے اسٹیج ڈرامہ نویس، ہدایت کار اور اداکار کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ جب وہ انتظار حسین کی کہانی خوابوں کے مسافر کو اسٹیج ڈرامے میں ڈالنے کے لیے کام کر رہے تھے تو اس وقت کے سرکاری ٹی وی کے جنرل منیجر بھی اس اسٹیج ڈرامے کو دیکھنے آئے۔ کمال احمد رضوی کے کام کو دیکھ کر انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ٹی وی کے لیے لکھیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ٹی وی دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے ٹی وی کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اس پر اسلم اظہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جس انداز سے بولتے ہیں وہی ٹی وی ہے۔ اس طرح کمال احمد رضوی ٹی وی سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی مشہور سیریلز میں الف نون، مسٹر شیطان، چیلنج ویکلی، نیا سبق، بانو کے میاں، ڈرتا ہوں آئینے سے، آؤ نوکری کریں، چور دروازہ، آپ کا مخلص، ہم سب پاگل ہیں، باتیں کمال کی اور صاحب بی بی اور غلام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 طویل دورانیے کے ڈرامے بھی شامل تھے جن میں کھویا ہوا آدمی، مائی کا مرید، میرے ہمدم، میرے دوست، چور مچائے شور اور ہم کے ٹھہرے اجنبی شامل ہیں۔
الف نون سرکاری ٹی وی کے مقبول ترین سیریل تھی جو کئی بار ٹیلی کاسٹ کی گئی اور ہر دفعہ اس سیریل نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ 1965 میں پہلی بار الف نون پیش کیا گیا۔ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا اور ریکارڈنگ بھی لائیو ہوتی تھی۔ اس مشکل حالات میں کمال احمد رضوی اور رفیع خاور ننھا نے لاجواب کام کیا۔ الف نون میں صرف 2 کردار تھے۔ اس سیریل کے ذریعے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ سماجی برائیوں کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ان کا نظریہ تھا کہ منافقت، دھوکہ دہی اور فراڈ نے عام آدمی کو حقیقت سے دور رکھا ہے۔ الف نون کے مزاح کی بنیاد عام لوگوں کے ان تجربات پر رکھی جاتی تھی جن کا سامنا انہیں روزانہ ہوتا تھا۔ کمال احمد رضوی کی سعادت حسن منٹو سے دوستی تھی اور وہ ان سے بہت متاثر تھے۔ روسی اور فرانسیسی ادب نے ان کے ذہن پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ اس میں کیا شک ہے کہ وہ ایک کثیر الجہاد شخصیت تھے۔ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا کہ جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ ناقابل یقین ہے۔ 1999 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا۔ 17 دسمبر 2015 کو یہ نابیہ روزگار 85 برس کی عمر میں اس عالم ناپائیدار سے رخصت ہو گئے۔